اور اس پہ سارے لوگ متفق تھے. اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی بند کمروں میں یہی بات کرتے تھے کہ اس کی سزا سے نہیں بچا جا سکتا. آج کے فیصلے نے کسی این آر او کی یا کسی معافی ملنے کی جتنی بھی افواہیں تھیں وہ اس سے دم توڑ گئی ہیں. اور یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، بغاوت ہو یا کرپشن، اس پہ کوئی معافی نہیں ہوگی. یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست کا معاملہ ہے. اور اس تمام کیس کے دوران بانی پی ٹی آئی نے اس عدالت پر، اس جج صاحب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور بار بار کیا. جج صاحب نے یہ کیس انتہائی تحمل سے سنا، تمام قانونی نقطے پورے کیے، بانی پی ٹی آئی اور ان کے شریک ملزموں کو متعدد موقع دیے، بڑی دفعہ وکلا چینج کیے، انہوں نے ایڈجرنمنٹس لیں، ہیلے بہانے کیے، مگر ہر قسم کی احتیاط اور محتاط ہو کر جج صاحب اور عدالت نے اس کیس کو آگے بڑھایا تاکہ اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور اس عدالت اور ان جج صاحب جس پر بانی پی ٹی آئی نے اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس کو آج اسی جج اور اسی عدالت نے سزا سنائی ہے. یہ سزا بہت دیر پہلے ہو جاتی اگر ان کو سہولت کاری نہ ہوتی. اور سہولت کاری بھی کیسی؟ جو ثاقب نثار کرتا رہا، گڈ ٹو سی یو والے کرتے رہے. اسی سہولت کاری نے ان کے گناہوں اور کرتوتوں پر پردے ڈالے رکھے. یا سٹے مل جاتا تھا یا پھر ان کو صادق اور امین قرار دے دیا جاتا تھا. یہ پی ٹی آئی کا اصل چہرہ ہے. لوگوں کو دکھاتے کچھ ہیں کچھ. کہتے تھے مدینہ کی ریاست ہوگی، لیکن پورا توشہ خانہ کھا گئے. کہتے تھے امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے، اب کہتے ہیں امریکہ ہمیں رہا کروائے گا. اور کہتے تھے کرپشن کے خلاف جنگ کے لیے آئے ہیں، نہیں، آپ کرپشن کرنے کے لیے آئے تھے. یہ بات صرف اس کیس سے نہیں، اس کیس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے شواہد، کیس اور سکینڈلز ہیں جس کا آغاز بزدار کی اپوائنٹمنٹ، ٹرانسفر پوسٹنگ ہو، ترقیاتی کام ہو، آپ سونامی ٹری ہو، پشاور میٹرو ہو، کوئی اٹھا کر دیکھ لیں، ہر ایک کا تانے بانے جڑے ہوئے ہیں بنی گالا سے. بنی گالا میں بشرا بی بی اپنی مہارت سے، جو ان کی اسپیشلٹی ہے، پہلی شادی میں بھی وہ ایک افسر کی گھر والی تھی، وہاں بھی لین دین، کمیشن، رشوت وہی وصول کرتی تھی. یہاں بھی بانی پی ٹی آئی، ان کا شوہر وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم کی طاقت ان کے پیچھے تھی، وزیر اعظم ان کے پیچھے کھڑا تھا، اور اسی کی اس طاقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈیل، کمیشن، کک بیکس لیتی رہیں، کبھی ہیروں سے، کبھی پلاٹوں سے، کبھی اس طرح کے ٹرسٹ بنا کر. اور یہ بار بار ہر چیز کو اسلامی ٹچ دیتے ہیں اپنی سیاست میں بھی، ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے، اور اب اپنی کرپشن چھپانے کے لیے بھی. یعنی کیسی بری بات ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور چور جو ہے وہ چند ہزار یا چند لاکھ اپنی چوری میں سے پیسے مسجد کو دے اور کہے میں تو مسجد بنا رہا ہوں. اسی طرح انہوں نے القادر ٹرسٹ کا نام لیا، کہا ہم تو سیرت النبی پڑھانا چاہتے ہیں. آپ اپنی کرپشن چھپانا چاہتے ہیں اس اسلامی ٹچ دے کر، کیونکہ چوری کی اور ڈکیتی کی رقم سے آپ کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، ہو بھی نہیں سکتا. یہ سب کچھ آپ بتاتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے. اور اب جو فیصلے آئے ہیں، اسی طرح 9 مئی کے بقیہ فیصلے، 26 نومبر کے فیصلے آنے چاہیے. اگر پاکستان کی ریاست کو آگے بڑھانا ہے تو ان چیزوں پہ، وہ کرپشن ہو یا بغاوت، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. اور ہمارے نظام انصاف کو بھی اب انصاف کرنا ہوگا. اس میں کوئی ڈھیل اور ڈھیل نہیں ہونی چاہیے. آج کے مقدمات کا فیصلہ بہت دیر پہلے آ جاتا، اور اگر سہولت کاری اور نظام انصاف میں سے ان کو ڈھیل نہ ملتی. اور اسی طرح آج ان کی پی ٹی آئی کی ساری قیادت بار بار کہہ رہی ہے اس سے مذاکرات متاثر ہوں گے. بھئی آپ مذاکرات این آر او کے لیے کر رہے تھے، آپ این آر او لینے کے لیے مذاکرات کی بات کرتے تھے.
مذاکرات تو ہونے چاہیے پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے، اکانومی کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. اور یہ مذاکرات کسی سے بھی ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن NRO کے لیے نہیں. اور بات جیت کا جھانسا دے کے آپ اپنے گناہ اور کرتوتوں کو نہیں بخشا سکتے. ایک دفعہ پھر یہ جو فیصلہ ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، اس میں بے شمار شواہد تھے. شواہد بانی PTI کے گھر سے لے کر ان کی کابینہ کے وزیر اور ان کے افسران نے خود گواہیاں دی، اور اس کا ایک ایک شواہد، ایک ایک گواہی اس بات کی دلیل تھا کہ بانی PTI خود اس میں ملوث ہیں. اور یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب NCA برطانیہ نے تحقیق کی. یہ وہاں سے پیسے واپس آئے تھے، اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے. اور وہاں سے وہ پیسے واپس آئے، ان پیسوں کو پاکستان کے خزانے میں جمع کروانے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لیا، اور جیب میں ڈالنے کے ساتھ پھر ٹرسٹ کا بہانہ بنا کر اس کو ہضم کرنے کی کوشش کی. ایسی اور تمام اس طرح کے ان پر جو الزامات ہیں، وہ بغاوت ہو یا کرپشن، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. یہ ریاست کا فیصلہ ہے. آپ نے سیاست کرنی ہے، سیاسی جماعت بن کے کریں. آپ ایک بغاوت کر کے نہیں، باغیوں کی طرح نہیں، ایک انتشاریوں کی طرح نہیں، بلکہ سیاست میں آپ نے کرنی ہے تو سیاسی رویہ اختیار کریں. اور اس میں جتنے بھی باقی کیسز ہیں ان کا فیصلہ بھی میرٹ پر ہونا چاہیے.